السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا موضوع مناسک حج میں سے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے بارے میں ہے کہ صفا و مروہ کے پہاڑوں کی صحیح کیوں کی جاتی ہے۔ حالانکہ دنیا کے تو لاکھوں کروڑوں پہاڑ ہیں، ان کی صحیح کیوں نہیں کی جاتی؟ ان دونوں پہاڑوں کو کیا خصوصیت حاصل ہے جس کی وجہ سے ان دونوں پہاڑوں کی ہی صحیح کی جاتی ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیا حکمت ہے اور اس کے پیچھے کیسی داستان چھپی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اس کے پیچھے وہ سچی داستان ہے جس کے مرکزی کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی آزمائش اور امتحان کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے حج کی صورت میں قیامت تک جاری و ساری کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ جاؤ اپنے شیرخوار بیٹے اور بیوی کو مکہ معظمہ چھوڑاؤ۔ اس وقت آپ علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے، چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو لے کر مکہ معظمہ پہنچائے۔ اس وقت مکہ معظمہ بالکل چٹیل میدان تھا، وہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ کوئی آدمزاد تھا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو وہاں چھوڑ دیا، ساتھ ہی تھوڑی کھجوریں اور پانی رکھ دیا، لہٰذا وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ان کے جسم سے دودھ بھی خشک ہو گیا۔ بچے کو بھوک کی شدت محسوس ہونے پر ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی، تو وہ پانی کی تلاش میں قریب ترین پہاڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان دیوانہ وار دوڑنے لگیں کہ شاید کہیں پانی کا کوئی چشمہ مل جائے۔ اس بے چینی کی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائے اور نشیبی جگہ سے گزرتے ہوئے بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، لہٰذا وہاں سے وہ دوڑ کر گزرتی تھیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جس وقت آخری مرتبہ مروہ پر تھیں، انہیں ایک آواز سنائی دی۔ اچانک زمزم کی جگہ ایک فرشتہ نظر آیا جس نے اپنے پر سے زمین کھودی، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے چشمہ کے گرد منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دے دی، لہٰذا خود بھی زمزم پیتیں اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتی تھیں۔ آب زمزم بابرکت خوراک بھی ہے اور بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی صبر اور عاجزی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کو مناسک حج میں شامل کر دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔